السلام علیکم۔ نگہت فاطمہ سے ہے، کچھ بلوچی ادب کی معلومات آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آج میں کچھ شاعروں کے نام بتائے تھے میں نے، دور اول کے جو اہم شعراء ہیں اردو ادب کے، بلوچی اردو ادب کے، جو اردو زبان میں ہیں۔ شاہ عیسیٰ، شاہ مرید کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ میں آگے اگلی جو ویڈیو اس میں شیئر کروں گی، اور میر بیرک کے بارے میں شاہ عیسیٰ ایک خانزادہ ہیں جو قدیم بلوچی عہد میں حکمرانوں کی عقیدت کا مرکز رہ چکے ہیں۔ اس خاندادے میں شیخ کلان، شیخ ہٹے اور شیخ مبارک جیسے صاحب کرامت اور نیک لوگ گزرے ہیں۔ ان کا احترام تمام قبیلوں پہ لازم رہا ہے۔ شاہ عیسیٰ سردار چاکر خان کے اجداد کا درباری تھا، اس سے زیادہ اس سے نامور شاعرہ کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، اور ان کی ایک نظم کا ایک بند کا ترجمہ یوں ہے کہ عیسیٰ ریوڑ چراتا، عرش و کرسی کے چاروں طرف طواف کرتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درخت پل صراط پہ اگ رہا ہے جس کی دو شاخیں ہیں اور ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایک شاخ دوزخ کا دفاع کر رہی ہے اور دوسری جنت کی سمت پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے شاہ مرید کے بارے میں بھی ہے کہ شاہ مرید مندرجہ بالا خاندادے میں سے تھے۔ شاہ مبارک کے اکلوتے بیٹے تھے اور رنس سردار چاکر خان کے دور میں اس کے ہانی سے معشوقہ شہرت اور دام حاصل کر چکے تھے۔ ہانی اسے نہ ملی تو اس کی ساری عمر دکھوں میں بیتی، اور باپیادہ حج بیت اللہ کا سفر کیا اور زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ اس کی شاعری میں محور محبت کی ناکامی، ہانی کی چاہت اور چاکر خان سے رنس سے مبارزت کا مظہر ہے۔ بلا خوف و تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ دور اول کی شاعری کا اصل حاصل یہی شاعر ہے جس سے بلوچی ادب میں سوز و ساز قائم ہوا ہے، اور بعد میں آنے والوں نے اس کی جذب کی سوز کی پیروی کی ہے۔ ایک شعر ہے کہ ہانی حسینوں کی شمع، کاری رات کی قندیل، میری امیدوں کی سحر، میں جس پہ بار بتا ہوں، آئی ہے باد سز ناز و فخر، تھی دینی اس کی ادا۔ اور ایک شاعر ہیں بلوچی ادب کے میر بیرک، سردار چاکر خان کے بھانجے تھے۔ اسے نہ صرف ایک شاعر کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے بلکہ اس میں یہ بے باک جنجو محب الوطن کے طور پہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی حربی صلاحیتوں اور جرات کے باعث اسے عظیم بیرک کا نام دیا جاتا ہے۔ میر بیرک کی ابتدائی شاعری میں عاشقانہ انداز کی بھرپور وضاحت کی جھلک ملتی ہے، مگر بعد میں شاعری میں رومانیت کی سمیت زندگی کے دیگر موضوعات بھی شامل ہیں۔ شاعری کے متعلق بیرک کا نقطہ نظر انتہائی واضح اور غیر متزلزل ہے۔ اس کے نزدیک محبت اور شاعری تو بے باک اور نڈر لوگ ہی کر سکتے ہیں، ورنہ بزدل آدمی تو نہ شاعری محبت کر سکتا ہے نہ ہی جنگ۔ ان کے ایک شعر کا ترجمہ یوں ہے کہ شاعری وہ لوگ کر سکتے ہیں جو جنگ میں سب سے زیادہ آگے ہوں۔ اس اشعار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی عمر کو پہنچے اور اپنی آنکھوں سے بلوچ دور کا عروج و زوال بھی دیکھا۔ اور دور ثانی کے کچھ نمائندہ شعراء ہیں ملا فاضل، ملا قاسم اور عزت پنجگوری۔ ملا فاضل کی شمار بلوچی دور ثانی کے ممتاز شاعروں میں سے ہوتا ہے۔ 1220 ہجری میں مکران مند کے مقام پہ پیدا ہونے والے اس شاعر کا تعلق بلوچیوں کے قبیلے رنس سے تھا، اور لوہے قبر پر وفات کا سال 1270 درج ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمر 50 سال کی عمر پائی ہے۔ اسلامی علوم پر دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ عالم و فاضل شخص تھے۔ علم طلمیات اور قنایات کے سبب اس کی شاعری کبھی کبھار عام ذہن کے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ اس انداز کے باعث ان کو دیگر ہم عصر شاعروں میں انفرادیت حاصل تھی، اور ملا فاضل کے کلام میں فارسی کے بلند پایہ شاعر حافظ شیرازی کا رنگ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے کلام میں فارسی عربی الفاظ تراکیب کے ساتھ ساتھ خالص بلوچی الفاظ بھی ملتے ہیں، اور ان کا کلام بشیر احمد بلوچ نے شب چراغ کے نام سے کتابی شکل میں بھی شائع کیا ہے۔ ملا فاضل کے چھوٹے بھائی ملا قاسم زیور علم سے آراستہ تھے۔ ان کی شاعری ان کے رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کٹر قسم کے مذہبی شخص تھے، اور ان کے کلام میں شیخ سعدی کے انداز میں بندہ انصاف کا بڑا ذخیرہ ملتا ہے، مگر انہیں وہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی جو ملا فاضل کے حصے میں آئی۔ بشیر احمد بلوچ جن کا کلام بھیکی اشرفی کے نام سے شائع کیا ہے،
اور ایک شاعر ہیں بلوچی ادب کے عزت بچکوری، ایک متول خاندان کے چشم و چراغ تھے، بلا شعبہ پیشہ تجارت تھا اور تجارتی قافلہ لے کر ایک مرتبہ ایرانی بلوچستان کے شہر بیردان گئے۔ وہاں ایک مہرک نامی ایک دوشیزہ سے منگنی کی اور لڑکی کے والدین سے مقور سے زیادہ ولور جو رقم لڑکی کے والدین جہیز بنانے کے نام پر لڑکے سے وصول کرتے تھے مقرر کی۔ یہ ولور کی رقم کا انتظام کرنے گھر کی طرف لوٹے تو وہاں منگیتر چیچے کی وبا پہ وفات پا گئی۔ عزت کو اپنی منگیتر سے بہت محبت تھی۔ واپسی پہ اس کی موت کی خبر سن کے سارا اثاثہ لٹا دیا اور مہرک کے یاد کو جار کو ہرز جان بنا لیا۔ پوری زندگی ان کی فراق میں شعر کہتے گزار دی۔ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے بھی تھے اور ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بلبلوں کی طرح فقاں نہ کر، بلبلوں کی طرح فقاں نہ کر، اس سے پھولوں کو بھی رحم آتا ہے۔ بلوچی ادب کے کچھ شاعروں کے بارے میں میں آپ لوگوں سے ایک جام ورک ہے۔ بلوچی ادب کے شاعر ہیں بلوچستان کے عظیم فرما روا خان نصیر خان کے نوری کے درباری اور ملک الشعراء تھے، تاہم اب تک ان کے کلام میں اپنے عہد کے فنا ورا کی مدحت سامنے نہیں آ سکی اور نہ ہی ان کی شہرت تھی۔ وجہ شہرت ہی جام ورک وہ پہلے شاعر ہیں جس نے شعر کی روایت میں تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اسے غزل سے قریب تر کر دیا۔ اپنے کلام میں ان مضامین کو جو حسن عشق کے بیان پر مشتمل ہے غزل کی لطیف پیرائی میں بیان کیا۔ آخر یہ کہا جائے کہ مبالغہ نہ ہوگا کہ جام ورک ہی بلوچی ادب کی جدید شاعری کی بنیاد رکھی اور اس نے فرسودہ انداز کو ترک کر کے زبان کو نئے مضامین اور مطالب سے مالا مال کیا۔ جام ورک کا کلام درِ چین کے نام سے بشیر احمد بلوچ نے کتابی صورت میں مرتبط کیا۔ ان کی ایک نظم ہے کھلکھلا کے جو بجلیاں شب کو مستیاں غرب کی اٹھا لائی، یاد آئی ہیں پھر حسینائیں حسرتیں لے کر ڈال کر باہیں، میں دیوانہ ہوں دل سے الجھا ہوں، دل بھی پاگل ہے مجھ سے الجھا ہے، ضد کرے مجھ سے طفل کی مانند یا کسی ترک شاہ کی مانند۔ میری شاعری کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ بھی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ بلوچی ادب کے کچھ اور شعراؤں کے بارے میں میں آپ سے معلومات آپ کو دوں گی انشاءاللہ جو میں نے پڑھا ہے۔ جی، دور جدید کے کچھ نمائندہ شعراء میں ایک ہیں شاعر میر گل خان نصیر۔ یہ تخلص انہوں نے مشہور بلوچ حکمران کے نصیر خان نوری کے غازِ درجہ عقیدت کی بنا پہ اختیار کیا۔ ضلع چاکی کے قبیلہ زگر مینگل کے ایک معزز گھرانے میں 14 مئی 1914 میں ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کوئٹہ اور نوشکی سے حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور سے FSc کرنے کے بعد سابق ریاست قلات میں ملازمت اختیار کی، تاہم ملازمت ترک کر کے قومی سیاست میں حصہ لینے لگے۔ 1970 میں بلوچستان کی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، وزیر تعلیم بنے اور شاعری کی ابتدا اردو سے کی، لیکن برا ہوا لیکن بلوچی اور فارسی میں بھی طبع آزمائی کرتے رہے۔ بلوچی زبان میں گلبانگ کے نام سے پہلا مجموعہ کلام شائع ہوا۔ اس کے علاوہ شب گروگ اور دوست تین شیری حملے جینید گرن وغیرہ بھی شعری مجموعے میں شامل ہیں۔ ان کا ایک کلام ہے جو علامہ اقبال کے اثرات سے نمایاں ہے۔ ان کی شاعری کا رنگ ان کے ایک بند کے مندرجہ ذیل ترجمے سے عیاں ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں پہ امانت ہے یہ قلم، میرے ہاتھوں پہ امانت ہے یہ قلم، حسن و عشق کے قصوں کا روادار نہیں، میرے ہاتھوں پہ امانت یہ قلم، حسن و عشق کے قصوں کا روادار نہیں، دولت و شہرت و منصب اسے درکار نہیں، دولت و شہرت و منصب اسے درکار نہیں، میں کہ شاعر ہوں مگر میرا ہنر میرا سخن، میں کہ شاعر ہوں مگر میرا ہنر میرا سخن، ایک نئے طرز کا آدرش کا آئینہ ہے، میرا ہنسنا میرا رونا انہی کی خاطر۔ ان کا ترجمہ امداد نظامی نے کیا ہے اور بلوچی نظم کا ترجمہ منظوم ہے کہ نوجواں اٹھو نوجواں اٹھو نوجواں، کب تلک خواب گرہاں کی مستیاں، وہ چڑھا سورج سویرا ہو گیا، ایک ایک ساتھی تمہارا چل دیا، چھوڑ ہی جائے نہ تجھ کو کارواں،
नौजवां उठ नौजवां उठ नौजवां, किस कमर हिम्मत न हार ना तेज चल, रख कदम मर्दाना वार और तेज चल, काफले औरों के जा पहुँचे कहाँ, काफले औरों के जा पहुँचे कहाँ, तेज जैसी संसाती आंधियाँ, बिन न हमसाए की गर्द कारवां, नौजवां उठ। बलूची ये शायर है जिनकी शायरी और जिनके जो उर्दू कलाम से जो मैं मुतासिर हुई हूँ, इनमें एक शेर हैं आज़ाद जमाल दीनी। ये बलूची शायरी की शायरों में से एक शायर हैं जिनकी तकलीद बाद के तमाम शोरा भी करते आए हैं। इन्हें बाबाए बलूची होने का एजाज़ भी हासिल है। आज़ाद जमाल दीनी का ताल्लुक़ ज़िला चाकी के शहर नौशिकी से था, जहाँ वो 1918 में पैदा हुए। वो न सिर्फ एक अजीम शायर थे बल्कि नसर निगारी में भी इनका मुमताज़ मकाम था। बिलाशुबा जदीद दौर में जितनी भी बलूची शायरी तख्लीक हुई, ये सब आज़ाद ही के फ़न से मुतासिर नज़र आती है। इन्हें जुल्म जबर, इस्तिहाली रवैया, जंग व जदल से हमेशा नफ़रत रही। गरीब आवाम से उन्हें मोहब्बत थी। वो इनकलाबी ख़यालात और नज़रियात के ज़बरदस्त हामी थे और उन्होंने बलूची अदब की न सिर्फ कलम के ज़रिए खिदमत की बल्कि माली तौर पर भी बलूची अदब को बहुत कुछ दिया। इनका कलाम है कि अफसुर्दा शम्मा फिर से दरख्शा करेंगे हम, अफसुर्दा शम्मा फिर से दरख्शा करेंगे हम, हर कल्ब हर नज़र को फिरोज़ा करेंगे हम, बख्शेंगे हम अरूसे वतन को जमाल नौ, मताशात लिखी ज़ल्फ़ परेशान करेंगे हम, तकदीर की अरहानी ज़ंजीर तोड़कर हर एक वहम व दाखिल ज़िंदा करेंगे हम, हर कहना रस्म जिससे बीमार ज़हन कौम, उनको रहने आतिशे सोज़ा करेंगे हम, ये इम्तियाज़ व ज़र, ये तफ़ावत, ये फ़ासले, इन सब को नज़रे गर्दिशे दोहरा करेंगे हम, हर नक्शे जहलो जुल्म शकावत मिटाएंगे, अपने वतन को रश्के गुलिस्तां करेंगे हम, ज़ौक़े सफ़र है रहनुमा राहे शौक़ में, ज़ौक़े सफ़र है रहनुमा राहे शौक़ में, दुश्वार मंजिलें से भी आसां करेंगे हम। ये तर्जमा यज़दानी जालंधरी ने उर्दू तर्जमा किया। इसको पंजाबी जो गज़ल थी। आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।